السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر اللہ خالد سنہ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تذکرہ میرے اسلاف کا جو ہمارا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے اس کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ملتان جنوبی پنجاب کی بڑی مایہ ناز شخصیت مولانا شمس الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، بڑا نسب نامہ ہے اور عظیم قسم کے یہ لوگ ہیں۔ میں یہاں پہ لازمی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری بسیار کوشش تھی کہ اس پروگرام میں ریکارڈنگ کے لیے ان کے بیٹے مولانا ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب وہ تشریف لاتے، لیکن ان کی کافی مصروفیت بھی تھی، صحت کے بھی مسائل تھے، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ مولانا شمس الحق افغانی یا مولانا شمس الحق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید اور ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارنے والے ان کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد حکیم فاروق عثمان صاحب ہمارے اسٹوڈیو پہ تشریف لائے ہیں۔ اور شیخ سے آپ لوگوں کا پرانا تعارف بھی ہوگا، لیکن شیخ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے عظیم ترین شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو شیخ کو پہلے ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی سر جی صحت ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ رحمۃ اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ رمضان گزارا ہے ماشاءاللہ اللہ کی ماشاءاللہ رحمت سے برکتوں سے الحمدللہ۔ تو استاد جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے عظیم علماء کرام سے شاگردی حاصل کی ہے، دین کا علم حاصل کیا ہے۔ تو مولانا شمس الحق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ عام طور پہ مولانا شمس الحق کہتے ہوئے کبھی افغانی کبھی ملتانی، یہ آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ تو مولانا شمس الحق صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ جی استاذ مکرم مولانا شمس الحق رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً تامہ، آمین آمین، ہمارے استاد گرامی ہیں۔ اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں 84 سے 1984 سے جب میں نے ملتان میں داخلہ لیا تھا نا حفظ کے لیے، تو اسی وقت سے شیخ مکرم کی شفقتیں الحمدللہ ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ ان کی شفقتوں سے حفظ کیا، پھر ان کی ہی شفقتوں سے آگے درس نظامی وغیرہ، میٹرک اور وفاق المدارس اور طب کا میں نے کورس کیا تھا ماشاءاللہ۔ تو اس دورانیہ میں بحمدللہ شیخ مکرم کا مجھے یہ قرب ایسے نصیب رہا کہ شیخ مکرم کی خدمت کے لیے میں جب حفظ کر رہا تھا نا، اس دوران سے ہی جو شیخ مکرم کی مسجد ہے، اپنا مسجد اہل حدیث حسین گائی، محلہ قلین بافاں، جی جی جی، اندرون حسین گائی، ہاں جی ہاں جی، جو آپ کے اجداد کی وہ مسجد ہے جو سکھوں سے واگزار کرائی تھی۔ یہ پہلے سکھوں کا استقبل تھا۔ اچھا جی جی جی۔ تو جب آپ کے والد گرامی بلکہ آپ کے دادا جان ملتان میں تشریف لائے تو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو ان کے لیے ملتان میں دعوت کا کام انتہائی مشکل ہو گیا، کیونکہ یہاں صوفی ازم اور اس کے علاوہ رافضیت اور مشرکانہ عقائد، خصوصاً سکھوں کا اس وقت غلبہ بھی تھا، جی جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حکومت اپنا سامراجی حکومت تھی، تو بہت زیادہ توحید کا بیان یا دعوت کا کام تو انتہائی مشقت کا کام تھا۔ تو ملتان کے لوگوں نے آپ کو درس والی مسجد سے انتہائی مطلب ہے کہ ظلم و ستم کے ساتھ نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ یہاں تشریف لائے محلہ قلین بافا میں، یہ مسجد اور یہ یہاں کے لوگ جو تھے آپ کی مریدین میں مطلب وہ دعوت کا اثر ان تک ہو چکا تھا، تو آپ یہاں تشریف لائے۔ تو آپ کے والد گرامی کی، آپ کے دادا جان کی یہ آباد کردہ مسجد، تو مجھے یہ سعادت ملی کہ میں الحمدللہ شیخ صاحب کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ، اور یہاں خصوصاً رمضان میں پورا مہینہ میں یہاں رہتا تھا، تو شیخ مکرم کا بہت زیادہ قرب رہا ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ شیخ مکرم کا پس منظر آپ کے خاندان کا، تو آپ کے خاندان ان خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے جس خاندان کے اجداد کو خصوصاً مطلب ہے کہ دین حقہ، دین کی آبیاری اور بڑے بڑے اعظم رجال محدثین کی خصوصی شفقت اور ان سے اپنا جو ہے تلمذ نصیب ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ کے مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کے والد گرامی مولانا سلطان محمود، اپنا مولانا عبدالحق صاحب جی، یہ ان کے والد گرامی مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ، اور ان کے والد گرامی مولانا فرید الدین، جو مولانا فرید الدین ہیں یہ افغانستان سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اپنا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جب تشریف لائے
تو ان کے باقی خاندان کے احباب آج بھی وہاں بحمدللہ موجود ہیں، اور ان کے خاندان کے افراد میں جو زیادہ تر احناف ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے فضلاء ہیں، اور اسی طرح مولانا مفتی محمود جو ہمارے مولانا فضل الرحمان کے جو اس وقت پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر بھی ہیں، اور ایک بہت بڑی جمعیت کے قائد بھی ہیں، تو اس خاندان کو بھی ان خاندان سے شرف تلمذ حاصل ہوا ہے۔ اللہ جی، تو آپ کے جو دادا جان تھے مولانا سلطان محمود، تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے تھے۔ تو آپ کے دادا جان کے والد گرامی افغانستان سے اپنا ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے تھے، اور افغانستان میں جو پاکستان میں بھی اور افغانستان میں مشہور قبیلہ ہے آفریدی قبیلہ سے ہی آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو افغانی کہتے ہیں۔ جو تو لیکن شیخ مولانا شمس الحق صاحب کے نام کے ساتھ تو ملتانی لکھا جاتا ہے، افغانی نہیں لکھا جاتا۔ بیٹے ان کے ابراہیم صاحب وہ اپنے ساتھ افغانی لگاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے اسلاف اسی طرح کرتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے بہت بڑے بر صغیر کے نامور محدث مولانا محدث سعید بنارسی رحمہ اللہ، حالانکہ وہ کنجاہی سے یہاں سے تشریف لے کر گئے تھے دہلی، اور ان کا خاندان جو تھا ایک بہت بڑا معزز سکھوں کا خاندان تھا، مسلمان ہوئے۔ استاد گرامی مولانا امام سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے پاس گئے، وہاں سے وہ بنارس گئے ہیں۔ تو بنارس جب گئے ہیں تو پیچھے انہوں نے سب کچھ بلا دیا، اور بنارسی کے نام سے ان کو بولا جاتا ہے، اور ان کا آج بھی پورے بر صغیر کیا پورے عالم اسلام میں ان کا نام ہے، ان کا کام ہے۔ تو اسی طرح پھر شیخ مکرم پیچھے وطن کو بھول گئے، جیسے ہمارے اسلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے، تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، تو یاد تو آتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مسکن بنایا پھر اسی کو ہی مستقل کر لیا۔ اچھا شیخ محترم یہ بتائیں کہ مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ جی اور ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ جی استاد گرامی مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کی جو سن پیدائش ہے یہ 1914 ہے۔ اچھا جی، 1914 میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1914 میں ان کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت بر صغیر میں سامراجی قوتیں غالب تھیں، اور ان کے والد گرامی مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃً کاملۃً تامہ، یہ پہلا ان کا ابتدائی مدرسہ ہے جو آپ نے اپنے والد گرامی سے سب سے پہلے ان سے پڑھا ہے۔ اور استاد گرامی بتاتے تھے کہ اتنا میری اپنا تعلیم و تربیت پر استاد گرامی نے توجہ دی ہے، اتنا توجہ دی ہے کہ شاید کہ کسی اور کو نصیب ہوئی ہو۔ وہ پھر بتاتے تھے کہ مجھے خوش خطی خود اپنے سامنے بیٹھ کر کراتے تھے، تختی پر لکھواتے تھے، اور اگر اغلاط ہو جاتی تو اسی تختی کو میرے اپنا بازوؤں پر مارتے تھے۔ اچھا، اور جیسے میں گھر جاتا تھا، میں امی جان دیکھتی تو میں بازو کے نشان ہوتے تو رو پڑتا۔ تو امی جان جیسے بابا جان تشریف لاتے تو ان کو سخت جملے کہتی، ان کو بہت مطلب ہے کہ اپنی زبان میں کہتی، تو کہتے ہیں بابا جان کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں مارتا ہوں، مار دیتا ہوں، لیکن میری یہ مار ان کو بعد میں یاد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلا آپ کا جو تعلیمی تربیتی پہلی گود پہلی مہد ہے وہ آپ کے والد گرامی کی، اور آپ جانتے ہیں آپ کے والد گرامی مولانا عبدالحق محدث ملتانی ہمارے بر صغیر کے اعظم رجال محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور شیخ مکرم استاد گرامی امام سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ ہاں وہ تشریف لے کر گئے اپنے بھائی جان کے ساتھ تشریف لے کر گئے پڑھنے کے لیے، تو وہاں پڑھتے رہے، اور ان کے فتاوی نظیریہ میں 150 کے قریب فتاوی جات موجود ہیں۔ تو اتنا بڑا اعتماد تھا، تو استاد گرامی نے اپنے والد گرامی سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد پھر حکماً آپ گجرانوالے تشریف لے گئے، تو گجرانوالہ میں استاد گرامی ہمارے اس وقت موجودہ بر صغیر کے چوٹی کے محدث جن کے تلامیذہ آج بھی ہمارے خصوصاً پاکستان میں موجود ہیں، استاد گرامی حافظ اپنا محمد گوندلوی رحمہ اللہ، ان کے پاس آپ تشریف لے کر گئے پڑھنے کے لیے۔
یعنی یہ ابتدائی تعلیم کے بعد اگلے جو مراحل تھے وہ ابتدائی تعلیم نہیں، مکمل آپ نے اپنے والد گرامی سے پڑھا ہے. اچھا اچھا، تمام سیاستہ تک سبحان اللہ، مکمل آپ کو اپنی نگرانی میں، کیونکہ استاد گرامی کے والد گرامی جو تھے جی جی یہ ملتان میں ان کی مسند جو حدیث تھی بچھی ہوئی تھی. اور یہاں ملتان کے لوگ نہیں، یہاں قندھار اور افغانستان اور اسی طرح بر صغیر کے لوگ یہاں ان کے یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو اور پھر یہ ان کے ہاں انہوں نے مکمل پڑھا. اس کے بعد مزید جو ہے فنی علوم کے لیے اور درس حدیث کے لیے آپ کو انہوں نے گجرانوالہ میں بھیجا. ماشاءاللہ. تو پھر آپ نے گجرانوالہ میں پڑھا ہے. اور ان مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی اتنی شفقتیں رہی ہیں. استاد گرامی آخری عمر تک یاد کر کے روتے تھے، اللہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مشفق، ایسا عظیم استاد نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ سے گوندلا والا ان کے آبائی علاقہ میں یہ 5-7 کلومیٹر جو 10 کلومیٹر سفر ہے پیدل جاتا تھا ایک سبق کے لیے اور پیدل ہی واپس آتا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب واپس آتا تھا نا میں تو میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوتے تھے، لیکن میں روز جاتا تھا. کہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ میں سبق پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو ایک سکھ گھوڑے پر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گنے تھے. تو میری حالت ترکیبی دیکھی تو مجھے کہتے ہیں سائیں یہ گنا لے لو. کہتے میں نے گنا لے لیا. میں پریشان تھا، سائیں اس نے مجھے کہا ہے، پتہ نہیں سائیں کس کو کہتے ہیں. کہتے میں واپس آیا گجرانوالہ میں تو میں نے احباب سے پوچھا، ساتھیوں سے پوچھا سائیں کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا سائیں تو ملنگ کو کہتے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میری وہ گرد غبار سے حالت ایسی تھی. تو ایسے ادوار میں ایسے مشقت اور ایسی مشکلوں سے استاد گرامی کہتے ہیں میں نے ایک سبق ان سے پڑھا ہے. اور پھر ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ ملتان سے مجھے لیٹر گیا کہ آپ کی خصوصی قریبی کوئی عزیزہ فوت ہوئی ہیں، کوئی عزیز فوت ہوا ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی قلق ہوئی، پریشانی ہوئی. کہتے میں صرف ایک چھٹی لے کر آیا ہوں، حالانکہ ٹرین کا سفر ہوتا تھا، بائی روڈ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس دور میں. تو ٹرین سے آنا تھا ملتان. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ایک دن کے لیے میں جا رہا ہوں تو آپ نے سبق نہیں پڑھنا تھا کہ میرا جو ناغہ نہ ہو جائے اور میں آپ سے پیچھے نہ رہ جاؤں. مطلب اتنا شوق تھا. تو استاد گرامی فرماتے ہیں میں ملتان آ گیا، ایک دن ہی میں نے یہاں گزارا اور دوسرے دن جیسے میں کلاس میں گیا تو میرے ساتھی نے آگے سبق پڑھ لیا تھا. مجھے اتنا رنج، علم، دکھ، پریشانی ہوئی. کہتے میں نے پوری زندگی ان سے کلام نہیں کی تھی. یہ تھا ان کا شوق. سر جی کہ انہوں نے مولانا شمس الحق صاحب نے مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہماری سند بھی انہی سے گزر کے اوپر تک جاتی ہے سب کی، تو شیخ مکرم نے شیخ رحمہ اللہ کے پاس کتنی دیر تک تقریباً تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ سیاستہ مکمل پڑھا ہے وہاں. اچھا، یعنی اپنے والد صاحب کے پاس بھی پڑھا اور پھر شیخ صاحب وہاں بھی پڑھا ہے، سیاستہ بھی پڑھا ہے اور دوسری فنی کتابیں مطلب ہے وہ بھی ان کے ہاں پڑھی انہوں نے. اچھا جی، یعنی 2 مرتبہ کتب ستہ کا انہوں نے دور کیا ہے. اللہ اکبر. اب ہمارے ہاں تو شیخ جیسے ہمارے ہاں بھی پہلے 8 سال یا 9 سال کورس ہوتا تھا، اس کو شارٹ کر کے 6 سال پہ لے آئے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 4 سال ہو جائے گا، اور کچھ جو فنون کے ماہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 2 سال میں بھی سارا کچھ پورا ہو جائے گا. اصل میں عصری جو علوم ہے نا، ہم ان سے اور عصری تعلیم اور ان مطلب ہے کہ ان سے ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی چال جو تھی نا ہماری، ہم نے اس چال کو اپنے بلا دیا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو راسخ فی العلم علماء تھے نا، یہ اساتذہ تھے، وہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں. فنی علماء نہیں ملتے استاد جی. مدارس کے اندر بھی اس چیز کی قلت پائی جا رہی ہے کہ فن کے جو ماہر علماء تھے وہ بڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا شیخ، ایک تو استاد جی کے استاد یہ ہیں، یہ استاد گرامی مولانا عبدالحق محدث ملتانی، دوسرے شیخ مکرم مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. جی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ استاد گرامی کے والد گرامی بحمدللہ اس وقت مطلب ہے کہ تمام علوم عالیہ اور عالیہ سے ماشاءاللہ بہروار تھے. ان سے تو مکمل پڑھا ہے انہوں نے. جی. اور فن میراث بھی ان سے پڑھا تھا. اسی طرح پھر شیخ مکرم، ہاں ایک واقعہ جو یاد آیا مجھے کہ شیخ مکرم نے وہاں علوم طب کے علوم بھی وہاں پڑھے ہیں. اچھا، حکمت بھی یعنی جی استاد گرامی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے طب مکمل پڑھی ہے آپ نے. اچھا، یعنی وہ بھی طب کے عالم تھے. طب کے عالم کیا، استاد گرامی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تاریخ کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ آپ جب پڑھنے کے لیے دہلی گئے تھے نا، تو اس وقت آپ جانتے ہیں بر صغیر میں
یہ ہماری جو مشرقی طب ہے، اس طب کے سب سے مایہ ناز جو طبیب تھے اور حاذق امام طب کے تھے وہ حکیم اجمل خان رحمہ اللہ تھے، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنا سید نذیر حسین دہلوی محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ان سے ان کا خاندان ان کا شاگرد ہے، ان سے تعلق تھا ان کا۔ تو استاد گرامی نے حکیم اجمل خان رحمہ اللہ کے جامعہ سے آپ کی اپنا نگرانی میں پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ بتاتے تھے کہ حافظ محمد گوندری رحمہ اللہ جب پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں نا میرے پاس دہلی میں، تو کہتے میں پہلے مطالعہ نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا، اتنا مطلب اعتماد تھا اپنے علم پر، جب یہ داخل ہوئے ہیں تو میں رات کتنی دیر تک بیٹھ کر مطالعہ کرتا تھا، پھر آگے میں کلاس میں پڑھاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بعض ایسے شاگرد ہوتے ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے کلاس کے اندر تو اس کو ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے اب کچھ پوچھے گا، یہ کوئی میری بات پکڑے گا، تو استاد گرامی ان کے شاگرد ہیں۔ اور پھر حیران کن واقعہ، آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ جیسے وہاں واپس آئے نا ملتان میں، تو ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ مطلب ہے کہ پیسہ ہو، ٹکا ہو، معاشی طور پہ انسان مضبوط ہو۔ تو استاد گرامی نے بھی سوچا، کیونکہ آپ کے اجداد میں خصوصی طور پہ آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان، آپ کے پردادا جان، انہوں نے مطلب ہے کہ دین حقہ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ معاشی طور پہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ معیشت کو مضبوط کیا جائے پھر دین کا کام کیا جائے، معیشت کو مضبوط کیا جائے پھر اپنے اولاد کو یا اولاد کو یہ علوم پڑھائے جائیں معاشی طور پہ، پھر نہیں، اللہ تعالیٰ اسباب ایسے کرتا تھا، ایسے مہیا کرتا تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ نے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالی ہوتی تھی۔ میں آپ کے ایک دو واقعات آگے سناؤں گا استاد گرامی کے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو جب واپس آئے نا تو استاد گرامی نے یہاں معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے طب کا کام شروع کیا۔ اچھا جی۔ تو احمد پور شرقیہ کے استاد گرامی ہمیں خود بتاتے ہیں کہ بتاتے تھے کہ احمد پور شرقیہ میں کسی عالم نے سنا کہ میں نے طب کا کام شروع کیا ہے اپنی معیشت کے لیے، تو انہوں نے خط لکھا، اس خط کا جو جلی سرخی تھی نا اس میں لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا۔ نیچے انہوں نے لکھا کہ مولانا اگر آپ طب کا کام کریں گے، اپنی معیشت کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ دین کا کام کبھی نہیں کر سکیں گے۔ کہتے اس خط کے بعد میں نے سب کچھ بند کر دیا۔ اور میں نے خود اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے، حقیقت ہے کہ میں نے طب کا کام کیا کہ میری معیشت مضبوط ہو جائے۔ معیشت تو بہتر ہوئی ہے کہ اللہ نے لوگوں کا محتاج نہیں بنایا، الحمدللہ، لیکن وہ جو دین کا جو لذت چاشنی تھی نا حقیقت میں محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان وہ ویسے کھل کے ویسا کام نہیں کر سکتا، ان مسندوں کے اوپر بیٹھ کے وہ فائدہ نہیں لے۔ یہ دین کا کام جو ہے نا، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، مطالعہ، یہ اتنا ٹائم چاہتا ہے، فارغ البالی چاہتا ہے، بالکل۔ تو اس کے لیے ہمارے احباب کو خصوصی طور پہ اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ تیسرے استاد گرامی، ہاں جی، جب استاد گرامی کے والد گرامی فوت ہوئے ہیں نا تو لازمی بات ہے آپ کی جوانی تھی اور پھر مسائل در مسائل تھے، تو استاد گرامی بتاتے ہیں کہ پھر میں میراث میں اپنی رہنمائی کے لیے اس وقت کے جو ہمارے اس ملتان کے خطہ کے بہت بڑے حبر الامہ تھے استاد گرامی مولانا عبدالتواب محدث ملتانی، کہتے ہیں میں نے ان کی شفقتیں لیں کیونکہ وہ آپ کے والد گرامی کے شاگرد بھی تھے اور ساتھی بھی تھے جی، تو پھر ان سے میں رہنمائی لیتا تھا علم میراث میں۔ یہ تین آپ کے بڑے بڑے اساتذہ کرام، مولانا عبدالحق صاحب ان کے والد، اور مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالتواب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اچھا شیخ، بات چل رہی تھی نا ان کے یہاں پہ آ کے اپنا کاروبار بند کر کے اور دینی خدمات کے حوالے سے، تو مولانا شمس الحق صاحب کی کوئی دینی تدریسی جو خدمات ہیں اس کے اوپر بھی آپ لازمی روشنی ڈالیں۔ جی، آپ کے اس والد گرامی جب فوت ہوئے ہیں، جی مولانا عبدالحق صاحب، جی محدث ملتانی مولانا عبدالحق، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم اس تھوڑا سا اس دور کو دیکھتے ہیں تو وہ دور جو مولانا عبدالحق محدث ملتانی کا دور ہے وہ ہماری جماعت کا ملتان میں ایک پیک کا دور ہے۔ اچھا، بہت بڑا، برِ صغیر میں اس وقت جتنے بڑے بڑے شہر تھے نا جہاں ہماری جماعت کا بڑا کام تھا، تو ملتان بھی اس سرفرست تھا ان میں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1926 میں اور غالباً 1931 میں 2 آل انڈیا اہل حدیث کانفرنسیں ہوئی ہیں۔ اچھا جی، ملتان میں، اور آپ کے والد گرامی مولانا عبدالحق محدث ملتانی اور آپ کے والد گرامی کے آپ کے مطلب ہے کہ جو بہنوئی بھی تھے اور آپ کے والد گرامی کے داماد بھی تھے مولانا خدا بخش فارانی، ماشاءاللہ، بہت عظیم انسان تھے۔ یہ بھی اسی طرح
اس دور کے حبر الامہ تھے. تو ان دونوں کی مطلب ہے کہ دعوت و تبلیغ اور آپ کے کام سے ملتان میں بہت بڑا کام ہوا ہے دین کا ماشاءاللہ. تو ان کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے کیونکہ وہ جماعت اہل حدیث کے بانی مبانی تھے ملتان میں. تو جب آپ کے والد گرامی فوت ہوئے ہیں تو پھر وہ سارا جماعت کا کام بھی اور تدریس کا کام بھی اس وقت جو تھا وہ ملتان عام خاص باغ جامعہ جو اس وقت دارالحدیث محمدیہ کے نام سے معروف ہے، یہاں جو آپ کی جو حسین آگائی مسجد تھی اس سے وہ جامعہ یہاں آ چکا تھا. تو یہاں آپ نے تدریس کا کام پھر کیا ہے. مولانا عبدالحق صاحب نے جامعہ محمدیہ کی بنیاد رکھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے وہ یہاں پہ تشریف لے آئے یا ان کے کسی بھائی نے رکھی؟ نہیں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جی میں اسی لیے سننا چاہ رہا ہوں. دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب اس جگہ کو لیا گیا تھا نا، یہ ٹیلا تھا. اچھا جی. یہ ٹیلا تھا. تو اس کی کھدائی کی گئی تو ایک سائڈ سے نا دروازے جب نکلے تو یہ روایت مولانا ابراہیم خان، حافظ ابراہیم خان جو استاد گرامی کے بیٹے ہیں جی، اور ہمارے بخاری شریف کے مطلب ہے کہ ساتھی ہیں ماشاءاللہ. ہم نے بحمدللہ بخاری شریف استاد گرامی سے اکٹھے پڑھی تھی. وہ بتاتے ہیں کہ مجھے عبدالحق خان فرانی جو میرے استاد ہیں طب میں، یہ خدا بخش فرانی کے بیٹے تھے، بڑے لائق ترین بیٹے تھے اور دعوت کا کام اپنے مطب پر اتنا کرتے تھے کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے نا ان کو سب سے پہلے توحید کا یہ سبق دیتے تھے، پھر بعد میں مطلب چیک اپ ہوتا، دوائی وغیرہ دیتے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب چند دروازے نکلے نا تو پھر ہم نے کہا کھدائی اور کرو، تو مزید کھدائی کی گئی تو وہ مطلب ہے کہ شاہی جو مسجد تھی اس دور کی وہ برآمد ہوئی ٹیلے سے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے صفائی وغیرہ کر کے اس کو لیا. تو پھر یہ کہ ہمارے اجداد نے مطلب انگریز سے اس کو باقاعدہ لیا، لے کر یہاں کام کیا. تو اس وقت صرف یہ عیدگاہ کے طور پہ ہی ہوتی تھی استعمال، یہ استاد گرامی کے والد گرامی کے دور میں. جی اس وقت جو مدرسہ تھا وہ محلہ کلین بافاں اندرون حسین آگائی، یہ جو آپ کی آبائی مسجد ہے نا، یہ مدرسہ ہوتا تھا. اچھا جی. ہاں، یہاں سے مطلب ہے کہ پورے دنیا سے لوگ آتے تھے، کندھار تک کے لوگ آتے تھے. تو وہاں سے پھر مدرسہ یہ مولانا عبدالتواب رحمہ اللہ کے ہاں گیا ہے. پھر یہ آیا ہے اپنا قدیر آباد سے کنگیاں والی مسجد میں. کنگیاں والی مسجد میں استاد گرامی مولانا عبدالبصیر صاحب رحمہ اللہ قدنوی جو شہید ہو گئے تھے، تو وہاں گیا. تو وہاں سے پھر جامعہ محمدیہ میں لے کر آئے. اچھا، جامعہ محمدیہ سے پھر یعنی یہ سمجھا کہ تیسری ہجرت کہہ لیں. جی ہجرت تھی. تو یہاں سے جامعہ محمدیہ جب یہاں آیا تو استاد گرامی یہاں پڑھاتے تھے اور اس وقت کی آپ کی جو تلامذہ بہت بڑے جیسے اس وقت کے بہت بڑے محدث مولانا محمد بن عبداللہ شجاع آبادی رحمہ اللہ، یہ جامعہ محمدیہ میں حافظہ اللہ جامعہ محمدیہ میں ہی آپ کے پاس پڑھتے رہے. آپ کی شاگرد ہیں مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کے، یہ بھی شاگرد ہیں. تو یہاں پھر جماعت کا اختلاف ہوا. جب یہاں اختلاف ہوا، یعنی یہ مولانا شمس الحق صاحب نے اب یہاں پہ تدریس شروع کر دی ہے، یہ مرحلہ شروع ہو گیا. جی یہاں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے جی. جماعت کا اختلاف ہوا تو یہ دلچسپ بات ضمناً آ گئی ہے. تو استاد گرامی کے والد گرامی نے جب یہاں یہ جماعت سے اپنا یہ انگریز سے لیا تھا، جی تو پھر آپ کی مطلب تولیت آپ کی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں آگے جو جگہ تھی نا، یہ کھیل کا میدان تھا، عیدگاہ تھی نا. تو مسلمان تو سال میں 2 دفعہ ہی آتے تھے، اس کے بعد بند ہو جاتی تھی. تو جو میدان تھا نا اس میں یہ سکھ ہیں ہندو ہیں وہ کھیلتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو کھیل کا میدان تھا. تو اتفاقاً ہندوؤں کے ذہن میں یہ شرارت آئی تو انہوں نے کیس کیا کہ یہ ہماری جگہ ہے. اچھا جی. جی انہوں نے کیس کر دیا. انگریز کا دور تھا تو کیس استاد گرامی مولانا شمس الحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لابر خاندان کا ایک وکیل تھا، فیض محمد کہتے تھے اس کو. ہم نے وہ وکیل کیا تو اس وکیل نے سارا محل وقوع دیکھا تو اس نے پھر جج کو بتایا کہ یہ شاہی عیدگاہ ہے اور اس کے درمیان میں یہ جو جتنا بھی پلاٹ یا یہ کھیل کا میدان وغیرہ یہ عیدگاہ ہی کا اس کی ملکیت حصہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں. اس نے کہا ثبوت دو. آپ نے وہاں سے پھر لوگوں کو بلایا، وہ لوگ آئے،
انہوں نے بتایا کہ بر صغیر میں جہاں بھی مطلب ایک شاہی عیدگاہیں ہیں نا، تو عیدگاہ کے آگے میدان ہے، میدان کے آگے حوض ہے، حوض میں لوگ مطلب وضو وغیرہ کرتے ہیں، پھر میدان میں عید ہوتی ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ حوض بتاتا ہے کہ یہ جگہ کس کی ہے، مسلمانوں کی اور عیدگاہ کی ہے۔ وہ آیا جج، انہوں نے معائنہ کیا، انہوں نے کہا واقعی کہ یہ حوض جو ہے نا، یہ حوض بتاتا ہے کہ مسجد کی، اور استاد گرامی بتاتے تھے کہ انگریز نے، جج نے لکھ کر دیا یہ کہ مسلمانوں کی ہی جگہ ہے، عیدگاہ کی جگہ ہے۔ اور استاد گرامی آخری عمر میں بتاتے ہوتے تھے، آپ دیدہ بھی ہو جاتے تھے، کہتے کہ ہم ہندوؤں سے جیت گئے تھے اور مسلمانوں سے ہار گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اختلافات ہوئے، پھر اس کے بعد استاد جی نے دوسری طرف منتقل ہو گئے، حلف اٹھایا نا۔ اچھا، جماعت مقامی جو بڑے بڑے اس دور کے اعظم رجال محدثین تھے، بلکہ استاد گرامی کے والد گرامی کے شاگرد تھے، انہوں نے حلف اٹھایا کہ یہ ہماری ہے، ہم اس کے متولی ہیں۔ استاد گرامی یہاں سے چلے گئے۔ آپ نے پھر دوسری جگہ، وہ بھی قریب ہی آپ کی جو مطلب ہے کہ جگہ تھی، یہ مشہور جگہ ہے وہ حافظ جمال پورہ کالونی میں، حافظ جمال میں کچی سرا سے بھی اس وقت راستہ آتا تھا، تو وہاں اپنے گھر میں پھر آپ نے کچھ عرصہ مدرسہ بنایا، اس میں مولانا صدیق مظفر گڑھ والے، مولانا عبد البصیر صاحب یہ بھی پڑھاتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ اپنا پروفیسر عبد المجید صاحب حافظہ اللہ، ہاں، یہ یہاں پڑھتے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ حافظ جمال والے محلے میں یہاں جامعہ محمدیہ جو جامعہ رحمانیہ تھا، جامعہ رحمانیہ نام تجویز کیا نا، تو یہاں وہ پڑھتے رہے ہیں اور مولانا عبد البصیر صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا استاد جی، پھر یہ جو حافظ جمال سے منتقل کر کے جامعہ رحمانیہ چونکہ نمبر 14 پہ جو گیا، تو یہ 14 نمبر یہ جو یعنی حافظ جمال والا جو جہاں پہ استاد جی پڑھا رہے تھے، اس کا بھی نام رحمانیہ انہوں نے شروع میں تجویز کیا تھا؟ نہیں، ان کا نام جو رحمانیہ تجویز ہوا ہے، شیخ مکرم ہے جب یہاں سے مولانا رحمہ اللہ صاحب لے گئے تھے کنگیاں والی مسجد، اچھا شاگرد تو وہاں تجویز ہوا ہے صاحب رحمہ اللہ۔ جی یہ یہاں سے جو آپ کا یہ مدرسہ تھا، اس کو لے کر گئے ہیں کنگیاں والی مسجد میں۔ اچھا جی، کنگیاں والی مسجد سے نا پھر آپ یہ 14 نمبر گئے ہیں۔ جو رحمانیہ نام تجویز ہوا تھا یہ کنگیاں والی مسجد میں ہی ہوا تھا، کیونکہ محمدیہ تو یہ تھا جو آپ سے جا چکا تھا۔ جی تو اس دوران میں مطلب ہے کہ آپ کی وہ کلاسیں جو تھیں وہ حافظ جمال لگتی رہی، حافظ جمال سے یہ کنگیاں والا گیا ہے۔ کنگیاں والا میں یہاں سے رحمانیہ میں اس طرح منتقل ہوا ہے کہ آپ کے مریدین تھے انصاری برادری میں اور اسی طرح ڈوگر برادری میں۔ اچھا جی، بہت زیادہ آپ کا احترام کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے مطلب یہ جگہ خریدی۔ اچھا جی، اور جگہ خریدی تو ماحول میں جو لوگ تھے نا انتہائی دین بیزار، دین دشمن اور صوفی ازم اور مشرکانہ عقائد کے نا وہ نظریات حامل تھے۔ جی، تو استاد گرامی نے وہ جگہ لی، مدرسہ تو بنایا، لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ آتے جو کوارٹر تھے نا سائڈ پہ، یہاں آ کر وہ رات کو مطلب ہے کہ بولو براز کر جاتے جی، اور نشئی اور بھنگی آ کر یہاں ساری رات چرس پیتے۔ تو استاد گرامی کے ایک بیٹے ہیں ہمارے استاد گرامی بھی ہیں، ہم نے میٹرک ان سے کیا ہے، مولانا اپنا حافظ اسماعیل صاحب حافظ اللہ، یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر دی صاحب زبیر حافظ اللہ کے ساتھ ہی انہوں نے ٹائم گزارا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اس معاملے میں بہت زیادہ جری اور بہادر ہوتے تھے ماشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو پکڑا اور اتنا مارا ان بھنگیوں کو، وہاں سے بھگایا، اور ان مطلب ایک گندگی غلاظت والی جگہوں کو ہم نے خود دھویا، صاف کیا، اور پھر یہ کہ اس کو آباد کرایا۔ تو یہ ہے تقریباً 60 کے عشرے کے آخر کی بات ہے۔ جی، اچھا، جامعہ رحمانیہ یعنی 70 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی 70 کے قریب وہاں پہ منتقل ہوا۔ تو پھر شیخ نے وہاں سے جب اپنی تدریس کا شیخ آغاز کیا تو تقریباً کتنے شاگرد تھے وہاں پہ؟ اندازاً کتنی تعداد ہوگی؟ تعداد ہمیشہ جامعہ میں استاد گرامی کے پاس 60 سے 150 تک رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 60 سے 150 تک رہی ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے، اور عام طور پہ ہمارے جو آڈینس ہوتی ہے یا جب تذکرہ اسلاف کے اندر ہم بات بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی ضروری بات ہے کہ استاد جی کا پڑھانے کا انداز کیسا تھا؟ انداز اس حوالے سے کوئی واقعات، کوئی آپ کے کیسے وہ پڑھاتے تھے؟ انداز بڑا منفرد تھا، بڑا نرالا تھا۔
آپ اپنے تلامیذہ کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے ماشاء اللہ، انتہائی. بلکہ آپ نے تو پوری زندگی کسی کو مارا نہیں ہے، کبھی نہیں مارا آپ نے. اب غصے ہو جاتے تھے، مطلب ہے کہ جیسے بچے اکثر تنگ کرتے ہیں، یاد نہ کیا، شرارت کی، مطلب غصے میں ہو جاتے تھے لیکن مارتے نہیں تھے. تو آپ کا جو تدریس کا انداز تھا، وہ انداز جو ہمارے بر صغیر کے اسلاف کا، محدثین کا تھا، بالکل وہی انداز تھا ماشاء اللہ جی. کہ تلامیذہ آپ پر پڑھتے تھے، آپ سماعت کرتے تھے، پھر آپ ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ ان کو بتاتے. تو یہ آپ کا جو ہے نا. کوئی سا جی دوران تدریس کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کے ذہن میں ہو؟ جی، دوران تدریس، دوران تعلیم کا واقعہ ہے، تدریس کے دوران کا بھی واقعہ ہے کہ ہمارے ملتان کے ایک بڑے ساتھی، اچھے ساتھی ہیں، اپنا حافظ قاری یاسین صاحب. اچھا جی. یہ اور ان کے ساتھ اور ساتھی، یہ جمعے کا دن تھا، یہ دوران تعلیم کا واقعہ ہے. جی جی. جمعے کا دن تھا تو جمعے کا چھٹی ہوتی ہے، تو بچے پھر یہ کہ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. کسی نے کوئی مطلب مرغہ دیسی لے لیا، بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے دیسی گھی میں حلوہ. اس دور میں تو یہ چیزیں سستی ہوتی تھیں. ہاں جی. تو یہ سارے ساتھی بیٹھے تھے، تو ایک نابینا آ گیا. اچھا جی. تو اس نے کہا کہ میں نے مولانا شمس الحق سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو سائڈ پہ رکھو. مولانا یاسین غفاری صاحب نے فرمایا کہ میں مولانا شمس الحق بن جاتا ہوں تو آپ اس کو میرے پاس لے آؤ. تو یہ مولانا شمس الحق بن، نبینا تھا بیچارے کو کیا پتا کہ مولانا شمس الحق یہ ہے یا کوئی اور ہے. جی جی. تو یہ مولانا شمس الحق بن گئے. تو اس نابینے کو لے کر آئے، تو یہ اس نے سلام کیا، تو انہوں نے بالکل استاد گرامی کی طرح ہی سلام کیا. تو وہ تو تھوڑا سا مروب بھی ہو گیا، کیونکہ آپ کی جو آواز اور آپ کی شخصیت بڑی باروب تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی باروب آپ کو. تو انہوں نے جب اس سے انٹرویو شروع کیا، ان کا کہاں سے آئے، انہیں بتایا. کس لیے آئے؟ جی پڑھنے کے لیے. ہاں، یہ تم نابینوں نے کیا پڑھنا ہے یہاں؟ تم تو روڈ پاڑو گے، روڈ کھاؤ گے، مدرسے کا 5-10 بندوں کا بجٹ تم کھا جاؤ گے. اچھا جی. اس کو تو انہوں نے خوب مطلب ہے کہ مرعوب کر دیا، پزل کر دیا، پسینی کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے استاد گرامی آ گئے. ماشاءاللہ. استاد گرامی حالانکہ جمعے کو نہیں آتے تھے، تو کوئی دعوت وغیرہ ہوتی یا کہیں اہم معاملے میں جانا ہوتا تو استاد گرامی تو جب آئے تو سارے بھاگ گئے. سب بچے کچھ چھت پر چڑھ گئے، کوئی کمروں میں چھپ گئے. تو استاد جی آئے، استاد جی نے اس سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں مولانا شمس الحق صاحب رحمہ کے پاس آیا تھا میں تو داخلہ کے لیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تم تو یہاں روٹیاں کھاؤ گے، تم یہاں اتنا بجٹ کھا جاؤ گے، تم سے روڈ پاڑتے ہو، نبینوں نے کیا دین کی خدمت کرنی ہے، نبینوں نے کیا پڑھنا ہے. استاد گرامی کہتے ہیں مولانا شمس الحق تو میں ہوں. تو پھر استاد گرامی ان کو بلایا، تو بڑے مطلب ہے کہ خفا بھی ہوئے، لیکن آپ نے اس نابینے کو شفقت سے ماشاءاللہ پہ داخل کیا اور پڑھایا. ایک یہ واقعہ. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ کارڈ، رعایتی کارڈ بنتے تھے بسوں کے لیے. جی جی. تو استاد گرامی کے پاس نا کارڈ لے کر گئے. جو بڑے صاحب بچے تھے نا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے بغیر ٹوپی کے نا تصویر لگانی ہے. اچھا جی. ہاں، کیونکہ بسوں والے پھر تنگ کرتے تھے، کہتے یہ کیا ٹوپی، مولوی آ گئے، تم یہ آ گئے. حالانکہ بسوں کا آپ کو پتہ ہے ماحول کیسا ہوتا ہے. تو ایک ہمارے ساتھی تھے عبد الجبار، فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ، سمندری کے تھے. اچھا جی. بڑے اچھے ساتھی تھے. تو یہ آگے یہ ہوتے تھے. تو استاد گرامی کے پاس کارڈ لے کر گئے، تو استاد گرامی نے کارڈ دیکھے، تصویر نہیں ہے، تصویر ٹوپی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. تو آپ نے وہ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. کہا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا ایک وقار جو ہے وہ ہمارے اسی لباس میں ہے جو ہمارا اسلاف کا یا ہمارا لباس ہے، باوقار لباس یہی ہے. تو لہٰذا تم تصویر تبدیل کرو. اب استاد گرامی کی عمر اس وقت کافی ہو چکی تھی، بینائی بھی ویک تھی. تو اس نے کیا کیا، چھوٹے کاغذ سفید کاٹ کے نا سر پہ لگا دیے، ٹوپی بنا دی. اچھا جی. تو وہ لے آیا استاد جی کا. ہاں، یہ ہوئی نا بات، ایسے تصویر ہونی چاہیے. استاد گرامی نے دستخط کر دیے، بعد میں اس نے اوپر سے وہ اتار دیے. استاد جی میں یعنی اس بات سے میں یہ ذہن میں سوچ رہا ہوں، آپ گفتگو کر رہے تھے، میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے جو اسلاف تھے باوجود علم کا منبع و محور اور بحر ہونے کے وہ معصوم تھے. یعنی ان کے اندر وہ چالاکیاں، ہوشیاریاں اور تیزی والی جو چیز ہے نا وہ نہیں تھی. اصل میں سامنے وہ علم ہوتا تھا نا. ہاں جی. وہ علم ہوتا تھا،
اور اس علم کے مطابق وہ عملی زندگی عملی برتاؤ وہ سب سے کرتے تھے ماشاء اللہ. بلکہ مجھے خود ذاتی طور پہ بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے جو حفظ ہے وہ جامعہ رحمانیہ سے کیا ہے. تو جب ہم ہمارے استاد قاری سعید صاحب حافظہ اللہ کے پاس پڑھا کرتے تھے تو باہر والی سائڈ پہ دائیں طرف مولانا شمس الحق صاحب وہ صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے. اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ استاد جی کے بیٹھنے کا سٹائل کیا تھا اور کیسے انہوں نے صحیح بخاری بالکل اپنے قریب کی ہوتی تھی اور وہ سن رہے ہوتے تھے. چونکہ ہم اس وقت بچے تھے استاد جی تو ہمیں تو یہ چیزیں لگتی نہیں تھیں, ہم تو کہتے پتہ نہیں کون بابا جی بس بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن رحمہ اللہ ان لوگوں کی باتیں وہی جانتے ہیں. شیخ ان کی دینی تدریسی تو ہم نے کاوشوں کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے سمجھے, بہت زیادہ بات نہیں کی اور بہت زیادہ بات شاید اس پروگرام کے اندر ہو بھی نہ سکے. تو شیخ کی کوئی تصنیفی خدمات بھی ہیں اس حوالے سے؟ تصنیفی خدمات ہیں جی الحمدللہ. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جی کہ استاد گرامی کے دادا جان مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ جو اس دور کے بہت بڑے محدث تھے جی اور بڑا نام تھا ان کا, تو انہوں نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف بر صغیر کے ہیں دعوت میں تدریس میں اور اسی طرح واعظ و نصیحت میں مقدم جو رکھتے تھے وہ قرآن کریم کو رکھتے تھے ماشاءاللہ. جیسے ہمارے امام سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں, بر صغیر میں پہلے یہ ہمارے اسلاف میں سے ایک عظیم محدث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے درس قرآن کا اہتمام کیا ہے. بر صغیر میں سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا. اچھا جی. تو ہمارے استاد گرامی کے جو دادا جان تھے مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ, تو مولانا سلطان محمود اور ان کے بیٹے مولانا عبدالحق محدث ملتانی, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا دعوت و تبلیغ کا کہ یہ زیادہ تر باہر نا مطلب مختلف چکوک دیہات میں مختلف شہروں میں سفر کرتے تھے, دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے. لیکن جمعے کا باقاعدہ یہاں محلہ کلین بافاں مسجد اہل حدیث جو پرانی قدیمی مسجد ہے یہاں خطبہ دیتے. خطبہ مختصر ہوتا تھا لیکن خطبہ جمعہ کے بعد جیسے جماعت ہو جاتی تھی نا اس کے بعد باقاعدہ ممبر رکھا جاتا باہر صحن میں. اس ممبر پر بیٹھ کر یہ مطلب ہے کہ عصر تک یا اس کے بعد تک یہ باقاعدہ درس قرآن دیتے تھے. اللہ اس میں بڑے دور دور سے لوگ حتیٰ کہ جہانیہ تک کے لوگ تشریف لاتے تھے. ہاں جی. پروفیسر سید مصطفیٰ سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں نے سنا ہے, عبدالعزیز رحمہ اللہ, بالکل وہاں سے وہ تشریف لاتے تھے کیونکہ جمعہ کا خطبہ تو وہ سماعت کرتے تھے. لیکن یہ بعد والا جو درس ہوتا تھا اتنا جامع ہوتا تھا, اس کے اندر اتنا علمی نکات ہوتے تھے, قرآن کریم کی تفاسیر کے ایسے ایسے نکات بیان کرتے تھے. سامعین اس دور کے بتاتے ہیں کہ جیسے ایک سمندر میں ہم غوطہ زن ہو رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ. یہ ان کا انداز ہوتا. تو وہ جو تفسیر کا آپ ہر جمعے بیان کرتے تھے نا وہ باقاعدہ پہلے اس کو تحریر کرتے تھے, ضبط تحریر میں لاتے, پھر اس کے مطابق آپ درس دیتے. تو وہ آپ نے فارسی میں شروع کیا تھا, آپ کے دادا جان نے کچھ حصہ مکمل کیا, اس کے بعد پھر آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ نے اس کو آگے چلایا. تو وہ اور پھر استاد گرامی بتاتے تھے کہ ابا جان جب اس کو تحریر میں لاتے تھے نا تفسیر کو فارسی میں, تو اوائل عمری میں جو تحریر ہے وہ باریک ہے, قلم جو ہے نا باریک قلم سے لکھتے تھے. جیسے ایج بڑھتی گئی بینائی کمزور ہوتی گئی تو قلم موٹا ہو گیا, اینڈ پہ آ کے بہت زیادہ مطلب موٹا ہو گیا تھا ان کا. تو انہوں نے مطلب ہے کہ 29 پارے کی تکمیل تک 29 پارے کی آخری سورت تک تقریباً انہوں نے پھر اس کی تکمیل کی ہے. صحیح جی. پھر اس کے بعد آخری پارہ اور کچھ صورتیں استاد گرامی رحمہ اللہ نے مولانا شمس الحق رحمہ اللہ نے مطلب ہے کہ اس کو تفسیر کو مکمل کیا ہے. وہ بھی فارسی ہی فارسی زبان میں ہے, اور رسم الخط تو اتنا شاندار تینوں کا, مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ کا, مولانا عبدالحق محدث ملتانی کا اور مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کا, اتنا زبردست وہ شاندار خط ہے. پر دیکھنے والا پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے, وہ محسوس نہیں کرتا کہ کسی عظیم کاتب کا لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, عبدالقادر ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ملاقات ہے جامعہ تعلیم اسلام کی, ماشاءاللہ, تو بڑی شاندار ان کی لکھائی ہوتی تھی. تو ہمارے چاچا جی قاری فضل الرحمان صاحب حافظ اللہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ
اب ندوی صاحب کی لکھائی ایسے ہوتی ہے جیسے نا کسی آدمی نے قلم سے موتی پروئے ہوں. موتی پہ تو آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ جملہ آ رہا تھا کہ یہ موتی پروئے ہوں گے جو اتنی شاندار لکھائی ہوگی. اسی طرح آپ کے فتاوی جات ہیں. ہاں جی. بحمدللہ ملتان میں وراثت پر اور مسئلہ طلاق پر آپ کا فتویٰ جب بھی جاتا تھا نا، ہمارے جو ملتان کے جج ہوتے تھے بحمدللہ فوراً اس کو قبول کرتے تھے. آپ کا بڑا نام تھا. تو اس پر آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں فتاوی جات ماشاءاللہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ضبط مطلب ہے وہ ان کی جمع تدوین نہیں ہو سکی. ابھی بکھرے ہوئے ہیں، کچھ ہیں ہمارے کہ ہمارے ایک ساتھی شور کوٹ کے مولانا عطاء اللہ حنیف حافظ اللہ، ان کے پاس مطلب کچھ ہیں، باقی سارے مطلب ہے کہ کسی نے توجہ نہیں دی نا سارے. اور اس کے علاوہ آپ نے صرف نحو پر کچھ کتابچے لکھے تھے. اچھا جی. الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہمارے جو محترم ادریس زبیر صاحب حافظ اللہ ہیں، ان کے الہدا کی طرف سے وہ چھپ چکے ہیں. اور اسی طرح ایک کتابچہ آپ کا وہ چھپا ہوا ہے اس پر قربانی کے مسائل پر. جی تو اس طرح کے اس کا مطلب یہ کہ استاد محترم جو تھے وہ زیادہ تر ان کا جو معاملہ تھا وہ پڑھائی کے اعتبار سے تھا، پڑھانے کے اعتبار سے تالیف کا کام ہونا تھا. ہاں جی. لیکن اس میں تھوڑا سا کیا بتائیں آپ کو کہ جماعت کا جو وہ اختلاف 60 کے اور 60 کے درمیان میں نہیں 70 نہیں 50 اور 60 کے عشرے میں جو اختلاف ہوا ہے نا جماعت کا، جی جی، اس جماعت کے اس اختلاف نے اتنا بڑا مطلب ہے کہ نقصان کیا ہے کہ آپ کو شاید میں تو بتا بھی نہیں سکتا. ہاں اس کا ازالہ ممکن وہ نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ تصنیفی کام آپ کا متاثر ہوا ہے، تالیفی کام متاثر ہوا ہے، تدریسی کام متاثر ہوا ہے، اس میں دعوتی کام اتنا متاثر ہوا ہے کہ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ مختلف حوالی ملتان کے حوالی میں جو چکوک تھے، کئی چکوک لوگ جو ہیں وہ احناف ہو گئے تھے. وہاں جانا نہ ہوا نا، چھوڑ گئے، مطلب وہاں بڑے بڑے مدارس جو تھے وہ احناف کی طرف چلے گئے، لوگ جو ہیں دوسری طرف چلے گئے. اس کی یہ نقصان ہوا کیونکہ آپ کو عدالتوں کچہریوں میں انہوں نے مطلب اتنا ٹائم ضائع کیا. تو وہ تھے بھی اپنے کوئی بیگانے تو نہیں، اور اس وقت کے بہت بڑے جماعت کے بڑے بڑے سربراہ اس میں سرپرستی میں ملوث تھے، جن کی وجہ سے نقصان ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے. اختلافات اصل میں برکت کو ساجی ختم کر دیتے ہیں. تو شیخ بس آخری سوال کی طرف جاتے ہیں. شیخ کے جو آگے آل اولاد میں سے ہیں وہ پھر کیا معاملہ چلا رہے ہیں، کس طرح سے چل رہا ہے، کیا ان کی دینی خدمات ہیں، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈال دیں. آل اولاد کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن 2-3 ایسے باتیں ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. جی بالکل ضرور کارڈ میں آ جائیں گی. ہاں جی. آپ کے والد گرامی جب فوت ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت ایسے منہج پر کی گئی تھی کہ قرآن و سنت کا جو کام کرتے تھے نا، جی جی، تو اس پر اسی طرح عامل تھے. ماشاءاللہ اسی طرح عامل تھے. آپ کے والد گرامی مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے بھائی مولانا شرف الحق، جی جی، یہ آپ سے چھوٹے تھے، جو انیس الحق رحمہ اللہ کے والد گرامی تھے، اور اس دور کے بہت بڑے عظیم مطلب ہے کہ یہ بھی عالم دین تھے. آپ نے والد گرامی سے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. اور اسی طرح اس دور کے جو اخبار اہل حدیث ہے امرسر مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کا، اس اخبار کے اندر ملتان کے جتنے بھی جلسے ہوتے تھے، جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے، ان کی رویداد وہ لکھ کر بھیجتے تھے. اچھا جی. اسی طرح استاد گرامی مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کی بھی میں نے پڑھی ہے لکھی ہوئی، وہ بھی اس دور میں بھیجتے تھے رویداد. جی امرسر نے. تو ایک واقعہ یہ استاد گرامی کا میں سناتا ہوں آپ کو. بتاتے ہیں کہ جب بابا جان فوت ہوئے تھے تو ہم نے عرضی نویس کو بلوایا، اس کو ہم نے پورے مکان کی پیمائش کروائی. تو بھائی کے حصے میں جتنا آتا تھا درمیان میں دیواریں ڈال کر ان کے حصے میں ان کی وہ جگہ ان کو دی ہم نے. اچھا جی 1 انچ بھی اپنی طرف نہیں آنے دی. ماشاءاللہ. برتن جو تھے ہم نے تول کر ان کو دیے، کپڑے تک ہم نے تقسیم کیے، حتیٰ کہ نادر و نایاب قیمتی سرمایہ کتابیں تھیں کہ تو ان کتابوں کی بھی تقسیم، جو آج بھی جامعہ دارالحدیث محمدیہ جلال پور کے اندر وہ کتابیں مولانا شرف الحق رحمہ اللہ کی وہاں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. مولانا انیس الحق رحمہ اللہ کے ذریعے گیا ہے تو وہاں جس میں فتح الباری بھی تھی. یہ وہ فتح الباری ہے جو استاد گرامی بتاتے تھے کہ سید نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ نے اپنے ذاتی خرچ پر چھپوائی تھی اور بر صغیر کے بڑے بڑے علماء میں تقسیم کی تھی. یہ وہ فتح الباری وہاں موجود ہے.
تو یہ واقعہ کہ کتابوں تک تقسیم کی. جب ہمارے کہتے ہیں استاد محترم مولانا شمس الحق بتاتے ہیں کہ میرے سسرال نے جب یہ سنا نا, جی جی, کیونکہ ملتانی لوگ نا بیٹیوں کو پھوپھی ان کو نہیں دیتے تھے, زیادہ تر محروم کر دیتے تھے. کہتے وہ قریشی خاندان کے لوگ تھے, پاک گیٹ میں آج بھی ان کے ماشاءاللہ موجود ہیں. جی جی, بلکہ استاد گرامی کی جو مطلب اپنے بیٹوں کے ماموں آپ جانتے ہیں قریشی صاحب, جی جی, بڑے مشہور, مطلب ہے کہ بڑا ذخیرہ ان کا نایاب کتابوں کا تھا جو آج جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کا جن میں موجود ہے. جی بالکل, یہ قریشی صاحب کا تھا. ہاں جی, استاد گرامی کے جو مطلب بچوں کے ماموں تھے ان کا تھا. تو استاد گرامی کہتے ہیں کہ انہوں نے نا اس دور میں 4,000 روپے اپنی بیٹی کے لیے نکالا, ان کا حصہ نکالا اور ہمیں دیا. بڑی بات ہے. مجھے آ کر جب دیا تو میں نے کہا یہ میرا نہیں ہے, یہ تمہاری بیٹی کا ہے, اس کو دو. تو استاد گرامی کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ جگہ لی حافظ جمال والی. اچھا جی, جہاں استاد گرامی کا وہ مدرسہ تھا نا, جی جی, جامعہ محمدیہ کے بعد. ہاں جی, کہتے ہیں میں نے وہ جگہ وہ لی, وہاں مدرسہ بنایا. جب یہاں سے مدرسہ شفٹ ہو گیا کنگیاں والی مسجد میں, پھر وہاں سے رحمانیہ میں, جی جی, تو یہ جگہ خالی تھی. کہتے بٹ تھے اس لاہور کے تھے, پتن کہاں کے تھے, انہوں نے میرے سے نا کرائے پہ لے لی جگہ. جب کرائے پہ لے لی, کچھ عرصہ انہوں نے کرایہ دیا, اس کے بعد انہوں نے کرایہ بند کر دیا. جیسے میں جاتا کہتے مولانا کیا ہم بھاگ رہے ہیں, دے دیں گے کرایہ, کیا ضرورت ہے تمہیں. مطلب ہے کہ وہ کتنا عرصہ, مطلب ہے 10-12 سال انہوں نے کرایہ نہیں دیا. جیسے میں جاتا, کہتے ایک دفعہ میں کرایہ لینے کے لیے گیا, انہوں نے تو مل کے واپس آ رہا تھا, تو آگے اس دور کے جو جامعہ محمدیہ کے ذمہ داران تھے وہ آگے آ رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں مولانا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ جگہ ہے نا, 2 بٹ ہیں ان کو دی ہے, تو وہ کرایہ نہیں دے رہے. تو کہتے مولانا اس کو بھول جائیں. تو استاد گرامی نے پھر فرمایا کہ جیسے میں محمدیہ کو بھول گیا اس کو بھی بھول جاتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن ہوا یہ, سننے والی بات ہے, ہوا یہ کہ استاد گرامی تو برابر جاتے رہتے تھے نا. تو ایک دفعہ کہتے میں گیا تو بٹ وہ آ گئے. کہتے مولانا ہم بڑے شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کی جگہ ہے, آپ کو رینٹ نہیں دے رہے, کرایہ آپ کا نہیں دے رہے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو آپ نے کوئی الجھاؤ, کوئی جھگڑا, کوئی اختلاف کچھ بھی نہیں کیا. تو بہت شرمندہ ہیں. تو ہم اس جگہ کو آپ چھوڑ رہے ہیں, تو آپ اس طرح کریں, جو اوپر ملبہ ہے آپ اس کو سیل کر کے نا اس کا کرایہ وغیرہ کاٹ لیں گے, ہم جا رہے ہیں. کہتے کچھ عرصہ بعد انہوں نے جگہ دے دی. کہتے ہیں استاد گرامی کہ میرے صبر کا اللہ نے مجھے یہ صلہ دیا کہ اس جگہ جو مٹیریل ان کا لگا ہوا تھا نا, کہتے ہیں ہم نے سیل کیا, 10 سال کا کرایہ بھی نکل آیا اور 10-15 سال کا اور کرایہ نکل آیا. یعنی اتنا کچھ ہمیں مل گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا. ایک تو یہ واقعہ استاد گرامی بتاتے تھے. دوسرا یہ بھی بتاتے تھے کہ عاملہ کا اجلاس جب لاہور ہوتا تھا, مرکزی جمعیت اہل حدیث کا, کہتے میں جب بھی جاتا تھا تو میں دیسی گھی اپنی جیب میں لے کر جاتا تھا, اور وہاں ہوٹل سے کھانا کھا کر پھر وہاں جاتا تھا. میں نے عاملہ کی اجلاس میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. اللہ. اسی طرح جامعہ میں ہم نے دیکھا ہے پوری زندگی استاد گرامی کو, مجھے یاد ہے کہ میں نے پانی پیتے جامعہ کا نہیں دیکھا. یعنی اتنے اخلاص کے ساتھ کہ یہ جو مال آ رہا ہے, جن کے لیے آ رہا ہے ان کی طرف ہی جائے. بلکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچے کو شوق آیا, جیسے بکرے آتے ہیں, جی جی, تو اس نے گوشت لیا, استاد گرامی کے گھر دے کر آیا. تو ہماری استانی نے پکایا, پکاتے کتنی دیر لگ گئی. پھر استاد گرامی آئے تو آپ نے جیسے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا نا, آپ نے یہ گوشت کہاں سے آیا ہے. کہتے ایسے بچہ کوئی آیا تھا جامعہ سے دے کر کے, آپ نے نہیں کھایا. دوسرے دن آپ آئے پڑھانے کے لیے, تو آپ نے پوچھا بھی کون تھا, کس نے یہ گوشت ہمارے گھر دیا. بچہ آیا خوشی سے کہ استاد دیں گے, خوش ہوں گے کہ بڑا تم خیال رکھتے ہو. تو استاد گرامی کہتے ہیں کہ نہیں, آئندہ کبھی بھی یہاں سے گوشت یا کوئی بھی کھانے کی چیز تم نے ہمارے گھر میں نہیں دینی. اللہ اکبر. شاید استاد جی یہی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ابھی ان کے جو اولاد ہیں ان میں جیسے مولانا ابراہیم صاحب ہو گئے, ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب ہو گئے, مولانا اسماعیل صاحب جن کا آپ بتا بھی رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید اسی اخلاص کے ساتھ ہی وہ پودا لگایا ہوا ہے. تو اب دیکھیں وہ پوری دنیا کے اندر کس طرح سے دین کی خدمت کے اندر کوشاں ہیں. بالکل اسی طرح استاد گرامی کے ایک ساتھ ہوتے تھے اپنا بخش الہی, شیخ بخش الہی. جی جی, ان کی اب بھی مطلب اولاد آگے موجود ہے. تو شیخ بخش الہی جو تھے وہ ناظم ہوتے تھے,
استاد گرامی کو پوری زندگی وہ کہتے رہے کہ آپ کو میں گاڑی کی چابی دیتا ہوں، آپ گاڑی لے لیں، لیکن استاد گرامی اسی طرح تانگے پہ آتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ حافظ جمال سے حسین گائی کتنا عرصہ فجر کی جماعت خود کرانے کے لیے جاتے تھے، خود اپنا فجر کی جماعت مطلب پڑھاتے تھے۔ تو یہ استاد گرامی کا جو تھا۔ بارک اللہ فیکم، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں استاد جی، اور شاید میرا خیال ہے کہ کوئی گھنٹے، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے میں تو یہ ساری چیزیں احاطے میں آ بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ جی کیا فرما رہے ہیں؟ تو باقی آپ کی اولاد، جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 7 بیٹوں سے اور 2 بیٹیوں سے نوازا، ماشاء اللہ۔ جی بڑے بیٹے پروفیسر زکریہ بحمد اللہ فزکس میں PhD کیا انہوں نے انگلینڈ سے، اچھا جی، اور مطلب مختلف پاکستان کی جامعات میں وہ تدریس جو ہیں کرتے رہے ہیں، اور بڑے عظیم انسان ہیں، سادہ، کم گو۔ استاد گرامی بھی کم گو تھے، سادگی، کم گو، لیکن خوش لباس، خوش اخلاق، خوش گفتار اور دھیمی مطلب گفتگو کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب ہی ان کو انداز عطا کیا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح کم گو، انتہائی دیکھنے والا کہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مطلب صوفی مشن کوئی انسان ہے، لیکن میں نے پچھلے دنوں ان کو دیکھا ہے، اب اپنا 70 سے اوپر ان کی عمر ہے، پروفیسر ڈاکٹر زکریہ صاحب کی۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ نکاح پر گئے تھے، تو وہاں گئے تو دیکھا، تو میں نے کہا کہ یہ وضو، کہتے نہیں میں باوضو ہوں، ماشاء اللہ، ہاں وضو، مطلب اسلام آباد سے سفر کر کے آئے ہیں، کہتے ہیں میں باوضو ہوں۔ بڑا خوش ہوا میں، ماشاء اللہ۔ اچھا پھر جب اس مسجد میں گئے نا، ادھر ادھر دیکھا، کہتا ہے یہ تو، کہتے وہ جلدی والے نماز پڑھیں گے تو ہماری تو نماز کے ارکان بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے ساتھ ملا کے بعد میں جماعت کرائی ہے، اور بحمدللہ نماز میں بھی ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کسی موحد کے پیچھے پڑھی جائے۔ تو اب تک ان کا یہ بڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے تھے، بیٹے ہیں ماشاءاللہ الیاس صاحب، پھر اس کے بعد زکریہ صاحب ہیں، اپنا ایوب صاحب، تیسرے بیٹے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ادریس صاحب ہیں ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہمارے اپنا حافظ ابراہیم صاحب بحمدللہ۔ آپ کی مسند کی اس وقت جو وارث ہیں، آپ کی اس قدیمی مسجد کی اس وقت جو آباد کرنے والے ہیں، اور ایک جامعہ جو مطلب تعلیم البنات کا بنایا ہے آپ نے بحمدللہ، ہمارے میڑ والے میں چلا رہے ہیں، بہترین چلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں اپنا حافظ اسماعیل صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں میٹرک کے، پھر مسئلہ سعود ہیں، سعد بھی کہتے ہیں، سعود بھی کہتے ہیں، مسعود بھی کہتے ہیں، تینوں نام سے مشہور ہیں۔ اور بحمدللہ یہ آپ کے آخری بیٹے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ اکبر کبیرہ، بڑی دلچسپ داستان ہے کہ آپ نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے داخل کروایا۔ یہ اپنا اس کے لیے MBBS کے لیے داخل ہوئے نشتر کالج میں۔ انہوں نے مطلب ہے کہ دوسرا سال تھا، تو جب پیپر ایک ایسے پروفیسر کے پاس گئے جس نے دیکھا یہ تو اہل حدیث ہے، تو اس نے 1-2 پیپر میں فیل کر دیا، اگلے سال پھر فیل کر دیا۔ تو ایسے بد دل ہوئے تو انہوں نے وہ لائن ہی چھوڑ دی۔ تو یہ آپ کے ماشاءاللہ 7 بیٹے بحمدللہ سب حیات ہیں اور اپنے اپنے مطلب ہے کہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ نے مقام اور وقار دیا ہے، عزت دی ہے عالم اسلام میں، پورے عالم میں، وہ پروفیسر ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب ہیں حفظہ اللہ، جو ڈائریکٹر ہیں الہدا کے، میرے سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں ان کو بحمدللہ۔ دعوت کا کام، اتنا بڑا کام، اور ہائی لوگوں میں اتنا کام کر چکے ہیں بحمدللہ، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ لیکن شرف یہ بھی ان کو نصیب ہوا ہے کہ استاد گرامی سے انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ استاد گرامی میں نے جیسے ابراہیم صاحب کو آپ نے مکمل پڑھایا ہے، مطلب حسین گائی پڑھتے رہے ہیں، حافظ جمال پڑھتے رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ آخری مطلب ہے کہ ان کا جو تھا وہ درس بخاری وہ رحمانیہ میں، تو یہ اسی طرح ڈاکٹر ادریس صاحب بھی بحمدللہ استاد مکرم سے بہت زیادہ۔ لیکن ایک بات جو میں ضروری بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ استاد گرامی اپنی پوری زندگی، جیسے میں نے اشارتاً بتایا تھا حافظ محمد گوندری رحمہ اللہ کی، ہر سال ملتان سے گجرانوالہ تشریف لے جاتے، استاد گرامی کے لیے کپڑے لے کر جاتے، ان کے لیے مشدی لے کر جاتے، دستار لے کر ہر سال وہاں ملنے کے لیے جاتے تھے۔ جب استاد گرامی فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر اپنے استانی کے پاس
وہ جاتے تھے اور استاد گرامی بتاتے تھے کہ 5 کھانے حافظ محمد گونری رحمہ اللہ مجھے کھلاتے تھے. اللہ اکبر. بڑا شفیق اور بڑے عظیم انسان. پھر استاد گرامی کا ایک اور واقعہ کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جس کو عالم اسلام میں اللہ نے وہ مقام دیا ہے شاید کہ ہم نے کسی اور کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے. استاد گرامی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حالانکہ اس دور میں گورنمنٹ بھی مخالف تھی. تو اس کے باوجود علامہ صاحب سے استاد گرامی اتنا محبت کرتے تھے کہ کانفرنسوں میں بلانا, پروگراموں میں بلانا, ان کی جمعیت میں آپ جاتے, اجلاسوں میں شریک ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ حافظ محمد گوندری رحمہ اللہ کے علامہ صاحب داماد تھے, استاد کے داماد تھے, تو اس کی وجہ سے آپ ان سے بہت زیادہ اس نسبت سے اتنا پیار تھا, بہت زیادہ محبت کرتے. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. آخری بات, جی آخری بات جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ استاد گرامی کے جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں میڑ والا کے, یہ استاد گرامی کے بہت اچھے دور کے مریدین ہیں. آپ کے والد گرامی کے مرید تھے. اچھا جی. مریدین تھے مولانا عبدالحق صاحب کے. جی ان کے مریدین تھے, انہوں نے ان کو اہل حدیث کیا تھا. اس کے بعد پھر آپ کے مریدین ہوئے. یہ حسین اگائی آ کر جمعہ پڑھنے میڑ والے سے یہ 3-4 کلومیٹر سفر کر کے یہاں جمعہ پڑھتے, عیدین ان کے پاس پڑھتے تھے. اچھا. تو استاد گرامی یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر ادریس زبیر حافظ اللہ نے بتایا کہ میڑ والے کی جماعت ابا جان کے گھر اپنا گائے بھیجتے تھے. میں اس کی خدمت کرتا, اس کا دودھ پیتے, 3 مہینے کے بعد وہ گائے لے جاتے اور گائے دے کر جاتے تھے. کیا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کا صلہ یہ دیا ہے کہ لوگوں میں اللہ نے محبت دی ہے اور لوگ کیسے ان کا خیال اور اہتمام اور احتیاط کرتے تھے. ماشاء اللہ. یہ تھیں وہ چند باتیں. جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم. شیخ آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ گھنٹے, آدھے گھنٹے, پونے گھنٹے کے پروگرام کی باتیں نہیں ہیں. یہ تو ایک بڑا لمبا سفر ہے اور بڑی باتیں. اور میں سمجھتا ہوں, جان بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں دوران پروگرام بھی کہ بہت ساری باتیں ان کے شاگرد اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں جو ابھی تک شاید آپ تک نہیں پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ان مشائخ کی جہود کو قبول فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقینی طور پہ قبول بھی بخشا ہے کہ ساری دنیا کے اندر ان کے ذریعے, ان کی اولاد کے ذریعے دین کا علم باہم الحمدللہ ہر اچھے انداز سے پہنچ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. شیخ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکال کے ہمارے سامعین تک یہ بڑی بہترین قسم کی گفتگو پہنچائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ جلدی اگلے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.